اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانونی ٹی وی چینلز کے ویورز کو منصف اوان ایڈوکیٹ کا سلام۔ دوستو، آج جو ٹاک شو ہم یہاں پہ قانونی ٹی وی چینل میں کر رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے موجودہ جو چیئرمین سینٹ کے حوالے سے الیکشن ہوئے ہیں اور اس میں جو ناانصافیاں، ظلم اور جمہوریت کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے، تو آج ہم نے ایک پینل کو بنایا ہے، سینئر ایڈوکیٹس کا پینل ہے، تو ان سے ہم رائے لیں گے کہ قانونی حوالے سے جو ہے نا اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو سب سے پہلے میں تعارف کراتا ہوں سید منظور علی گیلانی صاحب، چیئرمین ہے استقلال پارٹی کے، سینئر ایڈوکیٹ ہیں ہمارے ہائی کورٹ کے اور ماشاءاللہ اچھے سیاستدان بھی ہیں۔ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں مجید گل ایڈوکیٹ صاحب، یہ چیئرمین ہیں سپریم پارٹی کے، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں جی راجہ ذوالقرنین صاحب، ہمارے ایکس سیکرٹری جنرل ہیں سپریم کورٹ بار کے، اور ماشاءاللہ سیزنڈ اور ہمارے سب سے سینئر ہیں، میرے بھی سینئر ہیں۔ اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں خالد زمان کاکڑ صاحب۔ تو یہ ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ تو بات کا آغاز میں سید منظور علی گیلانی صاحب سے کروں گا۔ تو سر یہ بتائیں کہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ جو 64 ووٹ تھے اور 64 سے پھر 50 ہو گئے اور 36 والا جیت گیا، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پاکستان کے سیاسی نظام کے لیے بہتر ہوتا۔ جی، جب اس سے پہلے انتخابات ہوئے اور سینیٹرز کا انتخاب ہوا تو اس وقت جو اپوزیشن میں پی ٹی آئی تھی، ان کے چیئرمین جناب عمران خان تھے، جی، تو انہوں نے اس بات پر بہت شور کیا، واویلا کیا، پروٹیسٹ کیا کہ ان کے کچھ جو ایم پیز تھے جی، خیبر پختونخوا کے، انہوں نے کافی ساری تعداد تھی، انہوں نے اپنی پارٹی کی پالیسی کے خلاف لوگوں کو ووٹ دیے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس وقت چونکہ وہ ملک کے اقتدار پر بڑا جمان ہیں اور ان کو ہر وہ غیر آئینی کام پسند ہے جس میں ان کا فائدہ ہو، جی، تو میں نے تو اس پر پہلے ٹویٹ کیا تھا اور میں نے لکھا تھا کہ ریاست مدینہ کے دعوے دار عمران خان نے سینٹ کے چیئرمین کو بچانے کے لیے خچروں کا بازار سجا رکھا ہے۔ تو انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جن نظریات کا وہ پرچار کرتے تھے اپوزیشن میں رہ کر، اب جب سے وہ حکومت میں آئے ہیں تو انہی باتوں کو جن کو وہ برا سمجھتے تھے سیاسی نظام کے لیے اور اس ملک کے عوام کے لیے، اسی عوام دشمن روایات کو انہوں نے برقرار رکھا ہے اور ان کو قائم کیا ہے، اور سینٹ میں جو کچھ ہوا یہ اسی بات کا نتیجہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو آگے بات کو بڑھاتے ہیں۔ مجید گل صاحب، آپ یہ بتائیں، آپ بھی بڑے ایکٹیوسٹ ہیں، کہ یہ جو خفیہ رائے دہی سے ووٹنگ ہوتی ہے تو کیا یہی نظام ٹھیک ہے، اور آپ چیئرمین سینٹ کے الیکشن کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں جناب امان صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں دعوت دی۔ جی، قانونی ٹی وی اس وقت مبارکباد کے لائق ہے اور مستحق ہے۔ تو جہاں تک یہ چیئرمین شپ کی جو سینیٹرز یا الیکشن کی بات ہے، تو اس میں واقعی کوئی شک نہیں ہے کہ جو جس طرح ہوا ہے، میرے نزدیک تو ضمیر کردار بہت زیادہ کاؤنٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ضمیر اور کردار انسان کا ختم ہو جائے، مر جائے، تو ایک بات سب سے بڑی جو ہوتی ہے آپ کا حلف ہوتا ہے۔ آپ نے جو حلف اٹھایا ہوتا ہے، جو اوتھ لیا ہوتا ہے، تو یہ اس سے آگے بات کون سی رہ جاتی ہے کہ جب آپ حلف سے ہی پیچھے ہٹ جائیں۔ کیا انسان کا ایمان سے ہٹ جانا، اس نے ایک حلف لیا ہوتا ہے کہ میں اس حلف کے تحت کام کروں گا، چاہے وہ آپ کا آئین کا ہو، چاہے آپ کی پارٹی پولیٹیکل پارٹی کا کانسٹیٹیوشن ہو، یا آپ کا پولیٹیکل پارٹیز کا ہو، تو میرے نزدیک تو یہ جو ہوا ہے میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ اگر یہ 64 ووٹس تھے پیپلز پارٹی اور نون کے، تو ان میں سے اگر جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ وہ سارے کھڑے ہوئے ہیں تو 64 تھے، اور جب رائے شماری ہوئی ہے تو اس وقت 50 رہ گئے،
تو سمی سے بالا تر یہ چیز ہے کہ انسان کا اپنا ایمان ہوتا ہے، ضمیر ہوتا ہے، کردار ہوتا ہے، حلف کی پاسداری کرنی ہوتی ہے. تو اب جنہوں نے ووٹ نہیں دیا ان کو تو پتہ ہے، جی ان کو تو سارا پتہ ہے کہ جنہوں نے نہیں دیا. انکوائری کمیٹیاں بنا دی ہیں. تھینک یو. جو میں آگے تھوڑا سا آگے بڑھوں گا، کاکڑ صاحب آپ سے ایک یہ سوال پوچھنا ہے کہ یہ جو یکدم ضمیر جاگا ہے آدھے گھنٹے میں 64 کھڑے ہوئے ہیں کہ جی ہم سنجرانی کے خلاف عدم اعتماد میں ہیں، اور جب ووٹنگ ہوئی ہے تو یہ اتنا ایوان بالا ہے جس میں اتنے با کردار لوگ بیٹھے ہیں، اس کی کیا وجہ ہوئی ہے کہ یہ ضمیر جاگنا اور سونے والی بات پہ تھوڑا سا آپ تبصرہ کریں؟ کاکڑ صاحب. ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے دعوت دی ہے. جہاں تک ضمیر کا معاملہ ہے، مجھے آج ذوالفقار علی بھٹو یاد آ رہے ہیں جس نے سن 73 کا آئین بنایا. جی جس نے آج بھی اسی کا نام لیا جاتا ہے، سن 73 کا آئین پہ. جی اس کے بعد ماشاء اللہ بھی آئی، دوسری بھی آئی، لیکن ایک وہ ایسی دستاویز بنا گیا جو پوری پاکستان کے لیے ایک محترم ہے. آج میں دوسرا یہ کہتا ہوں کہ یہ جب یہ سلیکٹ کرتے ہیں لوگ سینیٹر کے لیے، وہ باقاعدہ ان کے ہوتے ہیں جو پارٹی لیڈرز ہیں، پارٹی کی عادت ہے وہی ان کو سلیکشن دیتی ہے. ان کو اس وقت نہیں یاد ہوتا کہ کتنے نے بکنا ہے، کتنوں نے کیسے کرنا ہے. آج اگر جاوید ہاشمی کو وہاں بھیجا ہوتا تو کوئی آدمی اس کا مخالف بھی کہہ سکتا ہے وہ بک سکتا تھا. ٹھیک. اس وقت انسان کو چاہیے کہ آدمی پوری غور و فکر کرے، اپنی پارٹی میں پورا ڈسکس کرے اور پوری طرح کرے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ وہ لوگ عظیم ہوتے ہیں جو ادارے بناتے ہیں. تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹیوں کا بھی قصور ہے، پارٹیوں کا بہت قصور ہے، اور انہوں نے آج تک کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے ادارے مستحکم ہوں. جی ٹھیک ہے. تو دوسرا میں اس کی مذمت کرتا ہوں، جو اکثریت ہے اس کو آنا چاہیے تاکہ یہ ملک کا سلسلہ چلے. راجہ صاحب آپ سے میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ سوال کروں گا. چند دن پہلے بلاول بھٹو نے کہا تھا اپنے سینیٹرز کو مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ کو اگر حکومتی لوگ پیسے دیں تو وہ آپ لے لیں اور لے کے لیکن ووٹ ہمیں دیں. آپ اس حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کریں، اور جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سینٹ کے چیئرمین نے جو پاکستان کی جگ ہنسائی ہوئی ہے پوری دنیا میں، اس حوالے سے بھی ذرا بات کریں. جی راجہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ واقعہ جو یکم اگست کو ہوا، یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک اور سیاہ اضافہ ہوا. دن کا اضافہ ہوا. ویسے تو ہم نے تاریخ ہی مکمل سیاہ بنائی ہے. جی یعنی 4 طبقات کھڑے ہوتے ہیں اور جب خفیہ رائے شماری ہوتی ہے 50 اس میں درمیان میں چند ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ جو اوپر صاحب بہادر منسٹر صاحب جو چیئر میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کی بے ایمانی کا عالم یہ دیکھے. جو سیکٹری صاحب نیچے کو جو گر رہے تھے انہوں نے کہا جی چرنجا نکلا ہے، 54 نکلا ہے. اس نے 54 کہا ہے. وہ آواز جو ہے واضح طور پہ نظر آ رہی ہے کہ یہ تو ان کے ہاتھ میں 54 آ گیا اور وہ اڑ گیا. اب اس کے بعد 54 کو انہوں نے کس طرح 50 کیا. معاملہ یہ ہے کہ اور اس پر لازمی طور پر میر آصف بلوچ صاحب جو ہے، جو ایک بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں اور ایک بہت جمہوری اسٹرگل رکھتے ہیں، ان کے بربلا جو فوری ریئیکشن آیا تو ریئیکشن ٹھیک آیا. اس نے جنرل فیض کا نام لیا اور آئی ایس اے کی مداخلت کی بات کی. بابا یہ سوال جو ہے پھر آئیں گے، پھر اٹھیں گے. صحیح. آپ اگر اتنی کھلی مداخلت کریں گے تو اس میں ملک میں انارکزم پھیلے. جی. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس واقعے سے لوگوں میں بہت زیادہ غم و غصہ آیا. جی. لیکن میں تمام ملک کی ڈیموکریٹک فورسز کو
اس موقع میں سلام پیش کرتا ہوں ٹھیک ہے کہ اتنے بڑے المیہ ہونے کے باوجود انہوں نے پاکستان کی ریاست کو بچانے کی نقطۂ غرض سے، یہ نہیں ہے کہ جمہوری قوتوں میں جان نہیں ہے، وہ غلط فہمی میں لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جمہوری قوتوں میں جان ہے، ٹھیک لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست کو درپیش جو چیلنجز ہے، جو مسائل ہیں، وہ اتنے گمبھیر ہیں کہ ہمارے سامنے عراق، شام، مصر اور تمام مسلمان ریاستوں کا جو حشر ہوا ہے، جی 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 اور جو ایران کی ریاست کا حشر ہوا ہے، تو ان تمام ریاستوں کو دیکھ کر یہاں کے لوگ بڑے ہی کوشش ہوئے، ٹھیک ہے سر کیونکہ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ یہاں لوکل حملہ نہیں ہے، ہوں لیکن آخر 202 ارب روپے کی بات ہے، 200 کروڑ روپے کی بات ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ 2 ارب یا 200 اتنا 200 کروڑ روپیہ وہ کسی نہ کسی نے دیا، جی 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 بالکل، اور وہ پیسے اوپنلی 14 سینیٹر انہوں نے وصول بھی کیے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ پیسے امیڈیٹ ارینج کرنے والا کون تھا اور کون سی ایسی، اس سے نظر آتا ہے کہ ایک ہولی جو الائنس ہے جی کہ میں عرض کروں ہماری سلیم اسٹیبلشمنٹ کا ایک ہولی الائنس ملٹی نیشنل سے بنا، یعنی آپ IMF وغیرہ ان کا براہ راست قبضہ پاکستان میں، اور یہاں میکڈونلڈ یا یہ دیگر جو ادارے جو ملٹی نیشنل ہیں، ان کی اتنا یعنی انٹرفیئرنس اس لیول پہ آمد جو ہے، یہ چیزیں لگ رہا ہے کہ ہماری ریاست انہوں نے ہائی جیک کی اور یہ ڈیموکریٹک سسٹم کو نہیں چلنے دیں۔ تھینک یو جی راجہ صاحب، آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں۔ میں پیر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کلوزنگ ویو دیتے ہوئے، جو بلاول بھٹو کا میں نے سوال سر پوچھا ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جی پارٹی ممبران کو کہ آپ پیسے لے لیں اور ووٹ لیکن ہمیں دیں، اور پارٹیوں کو کیا پارٹیاں جب سینٹ کا ٹکٹ دے رہی ہوتی ہیں تو کیا میرٹ کو مد نظر رکھتی ہیں یا پیسے کو مد نظر رکھتی ہیں؟ جی سید منظور گیلانی سے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک بلاول کا یہ کہنا ہے، جی میں تو کبھی بھی یہ بات نہ کہوں، ٹھیک ہے، ایک بات۔ مذمت کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اصل میں یہ اظہار کیا اپنے طریقے سے کہ یہ معاملات چل رہے ہیں، پیسے دیے جا رہے ہیں اور دیے جا رہے ہیں۔ جہاں تک پارٹیوں کا سسٹم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کو کام کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا۔ اس ملک میں ایک سیاسی عمل جو ہے اس کو ہونا چاہیے، ایک سیاسی ماحول پیدا کرنا چاہیے۔ آج کل جس طرح پابندیاں ہیں، ٹیلی ویژن پر پابندیاں ہیں، اخبارات پر پابندیاں ہیں، اور چلتے ہوئے پروگرام روکے جا رہے ہیں۔ ابھی کل ہی ہمارے دوست ہیں جناب احسان بھائی، ان کا پروگرام ایک ٹیلی ویژن پر چل رہا تھا کہ 5 منٹ کے بعد، 1 گھنٹے کا پروگرام تھا، 5 منٹ کے بعد اس کو ختم کر دیا گیا۔ تو اس طرح کے معاملات ہیں، ایک گھٹن کا ماحول ہے، اس میں پارٹیاں تناوب ہو ہی نہیں سکتی۔ پارٹیوں کو سانس لینے کا موقع دینا چاہیے، ان کے اندر ڈیموکریسی ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ بہتر ہونی چاہیے اور وقت کے ساتھ بہتر ہو جائیں۔ تھینک یو جی۔ تو ناظرین، آج جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری جو گفتگو کا لب لباب یہی ہے کہ چونکہ جمہوری عمل کو آگے نہیں بڑھنے دیا جا رہا، اس لیے اس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں کہ 64 والا ہار جاتا ہے اور 36 والا جیت جاتا ہے۔ تو اس کا ہمارے ٹاک شو کا لب لباب یہ ہے کہ جمہوریت کو پھلنے پھولنے کا موقع دیا جائے اور اس میں کسی قسم کی بھی آمریت یا ڈکٹیٹرشپ کی انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے۔ تو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس پروگرام۔